رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم۔ بھائی محترم بزرگوں اور دوستوں، خاموشی اختیار کر لے بھائی۔ دیکھیے بہت دور سے آیا ہوں اور کئی گھنٹوں کا سفر کر کے آیا ہوں۔ طبیعت پہ کافی بوجھ ہے، کافی اثر ہے۔ آپ لوگ کی شور گل سے، اس چیخ پکار سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ لوگ میری قدر کر رہے ہیں، یہ محض اللہ کی طرف سے۔ اور مہمان کو اذیت پہنچانا، مہمان کو تکلیف پہنچانا یہ غلط بات ہے، گناہ ہے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ خاموشی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ زبان سے کچھ ایسی باتیں نکال دیں کہ جس سے مجھے بھی نفع ہو اور آپ کو بھی نفع ہو۔ یہاں اللہ کی بات کرنے، اللہ کے رسول کی بات کرنے، اللہ کے دین کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ لوگوں کی محبت کھینچ کر لائی ہے۔ جب آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا ہے تو اب میری تھوڑی سی بات بھی سن لیں۔ سنیں گے بھائی سب انشاءاللہ خاموشی کے ساتھ؟ جم کے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمام انتظامیات کے جتنے بھی یہاں موجود لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، مجھے بلایا، میری عزت افزائی کی، اتنی محبت دی، اور ساتھ ہی آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ اس مجلس کو، اس جلسے کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک اس کا نعم البدل ہمیں دونوں جہاں میں دے۔ غفلت کا میری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا، غفلت کا میری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا، ٹھوکر نے مجھے 2 قدم آگے بڑھا دیا، اور خوش ہو رہی تھی جس کو بجھا کر وہ آندھیاں، اللہ نے اسی چراغ کو پھر سے جلا دیا۔ ایک گناہ کی زندگی، ایک بربادی کی زندگی میں مشغول تھے۔ اللہ کا کروڑوں کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہدایت کی محنت بتلائی، اور اللہ نے یہاں تک پہنچایا۔ آپ لوگ نے میری پہلی فلم پھول اور کانٹے 91 میں دیکھی ہوگی، بہت زبردست ہندوستان کی مشہور و معروف فلم تھی۔ وہ میری اور اجے دیوگن کی پہلی فلم تھی 91 میں۔ بھرپور جوانی تھی، 23 سال کی عمر تھی۔ اس کے بعد کئی فلمیں آئی، 14-15 فلموں میں کام کیا، ٹی وی سیریلز میں کام کیا، اور ایک عزت دولت شہرت والی زندگی بن گئی تھی۔ اللہ جل جلالہ و امنا والو نے دعوت و تبلیغ کی برکت سے ہدایت والا راستہ بتایا، زندگی بدلی، زندگی میں تبدیلی آئی، اور آج غالباً 25-26 سال ہو گئے اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ایمان پر خاتمہ کر دیں۔ اصل اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے۔ بندہ دنیا میں کچھ بھی کر لے، اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، اللہ پاک نے ایمان دیا اور فرمایا کہ جو اس ایمان کو ذرہ برابر بچا کر لائے گا، کتنا؟ ذرہ۔ ذرہ اس کو کہتے ہیں جس کو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر جو ہے جھروکے ہوتے ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں، روشن دان ہوتا ہے، اس میں سے سورج کی شعاعیں آتی ہیں،
اور اس روشنی کے اندر، اس شعاؤں کے اندر جو ہے کچھ پارٹیکلز، کچھ ریزے اڑتے ہیں، کچھ ذرات اڑتے ہیں، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ اتنا لے کر کے آ جا، تجھے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرماؤں گا۔ میں جب دعوت و تبلیغ کی محنت میں جڑا اور جب میں نے یہ حدیث سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ جو ذرہ برابر ایمان کو بچا کر لے جاوے گا اس کو اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ میں تعجب میں ہو گیا، میں تعجب کرنے لگا کہ اتنی بڑی دنیا، 26,000 کلومیٹر کا اس کا ریڈیس ہے، اگر اس کا ایک چکر ماریں گے تو 26,000 کلومیٹر ہوتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا، اور اللہ پاک ایک ایمان والے کو ذرے برابر ایمان پر اس سے 10 گنا زیادہ دے گا، تو بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ ایمان کی کمزوری تھی، ایمان کی کوئی طاقت ہی نہیں تھی، ایمان کے اندر کوئی دم نہیں تھا۔ تو میں ہمیشہ سوچتا، یہ شروعات کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جب ایمان کمزور تھا، ایمان کی محنت میں نئے نئے جڑے تھے، تو مجھے تعجب ہوتا کہ 10 گنا بڑی جنت دے گا اللہ پاک۔ پھر ایک دفعہ میں اللہ کے راستے میں چل رہا تھا تو ایک امیر صاحب نے جو ہے ایک عجیب بات بتلائی۔ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، تحت الثری میں کھڑے ہو جائیں تو عرش معلیٰ پر ان کا سر ہوتا ہے، اور عرش معلیٰ کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر، اور اس زمین سے لے کر کے پہلے آسمان کی دوری سائنسدان بتلاتے ہیں کہ اتنی دوری ہے کہ اگر ایک ہوائی جہاز یا راکٹ روشنی کی رفتار سے چھوڑا جائے، روشنی کی رفتار جو ہے سب سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے اس دنیا کے اندر، جس کو انگریزی میں لائٹ سپیڈ کہتے ہیں۔ آپ نے یہاں پہ سوئچ آن کیا، یہاں بٹن دبایا، وہاں لائٹ جل جاتی ہے، چاہے کتنی دور ہو، پلک جھپکتے لائٹ جل جاتی ہے۔ یہ رفتار ہے روشنی کی، بجلی کی رفتار، یہ سب سے زیادہ رفتار ہے اس دنیا کے اندر۔ اس رفتار سے اگر ایک راکٹ آسمان کی طرف چھوڑا جائے اور وہ راکٹ 100 کروڑ سال تک چلتا رہے، کتنا بھائی؟ 100 کروڑ، یعنی 1 ارب سال تک چلتا رہے، تب بھی پہلے آسمان پر نہیں پہنچ سکتا۔ پہلا آسمان اتنی دوری پر ہے، اور اتنی ہی دوری پر ہے دوسرا آسمان، اور اتنی ہی دوری پہ پھر تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، اور 7ویں آسمان کے بعد میں جو ہے اللہ کا عرش بھی اتنی ہی دوری پر ہے۔ اور یہی حال زمین کا بھی ہے، پہلی زمین سے دوسری زمین کا جو فاصلہ ہے وہ اتنی ہی دوری پہ ہے جتنا پہلے آسمان کا اور دوسرے آسمان اور تیسرے آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے 7 زمین بنائی ہے، اور تحت الثری اس کو کہتے ہیں جو 7ویں زمین کے نیچے ہے، اس کا بھی فاصلہ اتنا ہی ہے، دوری اتنی ہی ہے۔ اور اس تحت الثری پہ جب جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا سر جو ہے وہ عرش معلیٰ پر ہوتا ہے۔ 600 بازو ہے، 600 پر، 600 ونگز، 600 پر۔ 2 پروں کو جب کھولتے ہیں جبرائیل علیہ السلام تو دنیا کو اس طرح ڈھانک لیتے ہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک، ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک کے ایسے ڈھانک لیتے ہیں جیسے کوئی چھتری کھولنے پہ کس طرح سے ہو جاتی، ویسے ان کے 2 پر کھول دیں تو پوری دنیا ڈھک جائے۔ اب ان کے پاس ہے 600 پر۔ اتنے بڑے فرشتے، اللہ کے لاڈلے فرشتے، اور ان کی رفتار کتنی ہے؟ ہاں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے
جب اسلام کے دشمنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تو ایک کڑی چپ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں، اور داغ شہید ہوئے اور خون بہنے لگا۔ جیسے ہی خون کا قطرہ گرا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اور میرے حبیب کے قطرے کو جو ہے زمین پر گرنے نہیں دینا۔ اور کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس خون کے قطرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کتنی رفتار ہوگی ان کی، اندازہ لگائیں۔ 7ویں آسمان سے نیچے آ رہے ہیں اور پلک جھپکتے آ رہے ہیں اور ہاتھوں پہ خون کا قطرہ لے رہے، اللہ کے نبی کے خون کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے۔ یہ سپیڈ ہے جبرائیل علیہ السلام کی، اور ان کی حیت، ان کی قد و قدامت جو میں نے بتلائی، تحت الثری میں کھڑے ہو جائے تو عرش معلیٰ 600 پر اللہ کے لاڈلے مخلوق، اللہ کے لاڈلے فرشتے عرض کیا اے باری تعالیٰ میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ و من والو سے کہہ رہے ہیں اللہ میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ نہیں جبرائیل تم میری جنت نہیں دیکھ سکتے کیونکہ میری جنت بہت بڑی ہے۔ تو لاڈلے نے ضد کیا، التجا کی، منایا اللہ کو، اللہ مجھے دیکھنا ہے تیری جنت۔ تو اللہ جل جلالہ و من والو نے اجازت دی کہ جاؤ دیکھو۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے 600 پروں کی طاقت سے اڑنے لگے اس جنت کو دیکھنے کے لیے جو اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ 600 پروں کی طاقت سے جبرائیل امین اڑ رہے ہیں، اڑتے اڑتے سارے پر جھڑ گئے، تھک گئے اور گر گئے۔ پھر اللہ سے 600 پر مانگے، اللہ نے 600 پر عطا فرمائے اور پھر اڑنے لگے، اور اڑتے اڑتے پھر تھک گئے، 600 پر پھر جڑ گئے۔ پھر 12 تیسری مرتبہ پھر مانگی، اللہ نے پھر دیا، پھر جو گرے تو نہیں اٹھے، اور عرض کیا ہے باری تعالیٰ آپ نے سچ کہا، آپ کی جنت بہت بڑی ہے، میں آپ کی جنت نہیں دیکھ سکتا، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ کس رفتار سے اڑ رہے ہوں گے؟ آج ہم دیکھتے ہیں ہوائی جہاز، ایروپلین 2 پروں سے اڑتا ہے اور منٹوں میں اور گھنٹوں میں جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ یہاں سے اگر سعودی عرب جانا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں پہنچ جائے گا 2 پروں کی رفتار سے۔ وہ 600 پروں کی رفتار سے اڑ رہے اور جنت دیکھ رہے، نہیں دیکھ پائے، گر گئے، تھک گئے، ہار گئے۔ عرض کیا ہے بارے تعالیٰ میں تو آپ کی جنت نہیں دیکھ سکتا، یہ تو بتلائیں کہ میں نے آپ کی جنت کتنی دیکھی، یہ تو بتلائیں کہ میں نے آپ کی جنت کتنی دیکھی۔ تو اللہ جل جلالہ و من والہ نے فرمایا اے جبرائیل کل قیامت میں اپنے ابو بکر کو جو جنت میں محل عطا فرماؤں گا تم نے اس کا باغیچہ بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ جنت کس کے لیے بھائی؟ یہ جنت اس شخصیت کے لیے ہے جن کا مقام سارے نبیوں کے بعد میں اول درجے پر ہے، جن کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان پہاڑوں جیسا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ایمان پہاڑوں جیسا، تو ان کے لیے ایسی جنت ہے، اور ذرہ برابر والے ہم اور آپ جیسے لوگوں کے لیے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ جب یہ بات میں نے سنی تو میری بات سمجھ میں آ گئی کہ بے شک یہ بات سچ ہے۔ تو ایمان کو بچا کر لے جانا یہ اصل مقصد ہے۔ آج دنیا میں جتنی بھی دینی محنتیں ہو رہی ہیں مختلف لائنوں سے ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کی لائن سے ہو رہی ہے، تصوف کی لائن سے ہو رہی ہے، مدارس کی لائن سے ہو رہی ہے، مکاتب کی لائن سے ہو رہی ہے، اور دیگر محنتیں ہو رہی ہے، یہ تمام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ آج ہم نے ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں جانا۔
ایمان یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے دوستو. یہ دنیا کی مال و متاع، یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہے. آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ دنیا میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اور ہم اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے تھے، دن رات دنیا کی دنیا، چیزیں مل جائے، مال مل جائے، پیسے مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، سب ختم ہونے والا ہے. کیونکہ اللہ پاک اپنے کلام میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. موت سے کس کی رشتہ داری ہے؟ آج ان کی تو کل اپنی باری ہے. اس دنیا میں ہر چیز سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں پہ آنی جانی دیکھی. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. بادشاہ بھی جائے گا اور فقیر بھی جائے گا. بادشاہ اپنے ساتھ تخت و تاج لے کر نہیں جاوے گا اور فقیر اپنے ساتھ کٹورا لے کر نہیں جاوے گا. ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے جائے گا. اور اسی کی فکریں چل رہی، اسی لیے جوڑا جا رہا ہے، اسی لیے جو داڑھی ٹھوڑیوں میں ہاتھ لگایا جا رہا ہے. فکریں کر رہے ہیں ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر اللہ والے. وہی فکریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں تھی. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پکتی ہے تو آواز آتی ہے، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے آواز آتی تھی. اللہ کے نبی امت کے غم میں رویا کرتے تھے، امت کے غم میں کوڑا کرتے تھے. آج اس نبی کو ہم نے بلا دیا. آج اس نبی سے محبت کے دعوے تو ہم کرتے ہیں لیکن ہم اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں. ہم اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں دوستو، ہم اپنے دعووں میں سچے نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم سچے ہوتے تو ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے نبی کے طریقے ہوتے، آپ کی پاکیزہ سنتیں ہوتی، ہماری شادی بیاہیں، یہ سب کچھ اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہوتا. ہماری گھر گھرستی اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہوتی. ہماری زندگی کے شعبے کا ہر ایک لمحہ اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہوتا. آج ہم جھوٹی محبت کے دعوے کرتے ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی نے نبی کا دامن پکڑا نہیں ہے. کیونکہ وہ دامن ایسا ہے کہ جس کسی نے پکڑ لیا، اللہ کی قسم وہ ولی بنے بغیر دنیا سے نہیں اٹھ سکتا. آج ہماری زندگیوں کے اندر طور طریقے غیروں کے ہیں، ہمارے اندر سٹائل غیروں کا ہے. آج کے فلم سٹار لوگوں کا ہماری زندگی میں طریقہ ہے، ان کے جیسا پیرن، ان کے جیسا پہننا اوڑھنا، چہرہ موہرا لباس، ہر چیز جو ہے وہ آج کے فلم سٹار نوجوانوں کی طرح. ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ان کو اپنا ماڈل بنا کر کے زندگی گزار رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے زندگی گزارنے کے اعتبار سے نہیں دی ہے، اللہ پاک نے یہ زندگی سنوارنے کے اعتبار سے دی ہے. اور سنوارنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، واحد راستہ ہے، وہ اللہ کے محبوب والا راستہ ہے. اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، وہ میرے حبیب والا راستہ ہے. آج ہم دنیا کی محبت میں، دنیا کی چیزوں کی محبت میں، پیسوں کی محبت میں، مال و متاع کی محبت میں ہم اللہ کے نبی کے طریقوں کو بھول بیٹھے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو بھول بیٹھے، آپ کی زندگیوں کو بھول بیٹھے. میرا بھی وہی حال تھا، غفلت کی زندگی گزار رہے تھے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے دعوت کی تبلیغ کی محنت اس دور میں چلائی ہے کہ آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے ملاقاتیں کرتے ہیں، داڑھی ٹھوڑیوں میں ہاتھ لگاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں 3 دن 40 دن لے جاتے ہیں. آپ کے یہاں گاؤں میں بھی آتی ہوگی جماعتیں ماشاءاللہ؟ آتی ہی نہیں آتی بھائی؟ ارے بولو نا.
جاتے ہو آپ لوگ اللہ کے راستے میں؟ جایا کرو، بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ کا راستہ ایسا راستہ ہے جس میں آدمی جا کر کے ایمان کی محنت سیکھتا ہے، اور جب ایمان کی محنت سیکھتا ہے اور ایمان کی محنت کرتا ہے تو ایمان میں طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے، ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور بڑھتا ہوا ایمان اعمال پہ کھڑا کرتا ہے، بڑھتا ہوا ایمان رحمان کے قریب کرتا ہے، اور گھٹتا ہوا ایمان شیطان کے قریب کرتا ہے۔ جتنا ہم ایمان کی محنت کریں گے ایمان بڑھے گا، دین زندگی میں آئے گا، اور اللہ نے صاف کہہ دیا جس کی زندگی میں دین ہوگا ہم اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ اس کو دنیا میں بھی ناکام کرے گا اور آخرت میں بھی ناکام کرے گا۔ آج یہ دنیا کی چکا چوند زندگیاں، یہ عیش و عشرت کی زندگیاں، یہ رنگ و رونق والی زندگیاں، یہ بہت متاثر کرتی ہے آدمی کو۔ آدمی اپنی موت کو بھول جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اتنی عمر ڈھل گئی، بڑھاپا آ جاتا ہے، تب جا کر جو ہے مسجد کا کوٹا پکڑتا ہے آدمی۔ پوری جوانی چلی جاتی ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن احساس تک نہیں ہوتا۔ آج مسلمان بے حسی کی زندگی گزار رہا ہے، اسی لیے محنتیں چل رہی ہیں، یہ مدارس کی لائن سے جو محنتیں چل رہی ہیں کہ بنیاد سے بچوں کی زندگیوں کے اندر دین آ جائے، بنیاد سے بچے جو ہے وہ کم عمری سے وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے ان کو آسانی سے جو ہے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ پختہ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، شعور آ جاتا ہے، پھر ان کو پھیرنا دین کی طرف بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جو حضرات یہاں موجود ہے ان لوگوں کی اس بات کی فکر ہے، محنت ہے، جو نبی کی فکر تھی، جو نبی کے دل کے اندر کڑن تھی، غم تھا کہ کیسے یہ امت اللہ کے دین پر آ جائے۔ اسی لیے چھوٹی عمر سے بچوں کو مدارس میں ڈال کر کے ان پر محنت کی جا رہی ہے، ان کو اللہ کا قرآن سکھایا جا رہا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے وہ ان کو سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے تاکہ ان کی زندگی بدلے، اور وہ جب ایک پختہ عمر میں آئے، بڑی عمر میں آئے تو وہ اس دین کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارے۔ اللہ کا احسان ہے کہ آج ہندوستان میں اللہ پاک نے ایسی محنتیں چلائیں، ایسے فکر کرنے والے بندے پیدا کیے جو مدارس کی لائن سے، مکاتب کی لائن سے اتنی محنتیں کر رہے ہیں، جی جان سے محنتیں کر رہے ہیں، اور اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیوں جا رہے بھائی آپ لوگ؟ ارے بھائی کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ جانے والوں سے کہہ رہا ہوں میں ذرا رک جائیں، زیادہ بات نہیں ہوئے گی، میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مسافہ کر کے مل کر کے جانا، اس طرح نہ جائیں بھائی، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایسی مجلسوں کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے بھائی، فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، چاروں طرف فرشتوں کی آمد و رفتار چل رہی ہے، اللہ کے دربار تک قطار لگائے ہوئے فرشتے، ہماری نگاہوں کو نظر نہیں آتا، لیکن کہنے والے نے، سچوں کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قطار لگ جاتی ہے، اللہ باوجود جاننے کے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ ایک ایسی جگہ سے جہاں کچھ بندے اور بندیاں بیٹھ کر تیرا ذکر و اذکار کر رہے، تیری تعریف، تیری بڑائی بیان کر رہے، تیرے دین کی بات کر رہے، تیرے نبی پر درود پڑھ رہے، تو اللہ پاک کہتا ہے تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی۔ اور ایسی مجلس ہم چھوڑ کے چلے جائیں؟ ہم اتنی دور سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، کیا لینا ہے آپ سے؟ کوئی ووٹ مانگنے آئے ہیں ہم؟ کوئی نوٹ مانگنے آئے ہیں؟ ہاں البتہ ہم آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ آپ حضرات کے تعاون سے اور آپ حضرات کی قربانیوں سے اور آپ حضرات کے دینے سے یہ مدارس چلتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اللہ کا کلام سیکھتے ہیں، کل یہ کسی مسجد کے امام بنتے ہیں یا تاجر بھی بنتے ہیں یا بزنس مین بنتے ہیں، جو بھی بنتے ہیں، ان کے سینوں کے اندر اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خیر کی بات ہے۔
آج دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں مسلمانوں پہ کس طرح سے حالات آ رہے ہیں، دین اور اسلام کو مٹانے کے لیے کیسی کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ یہی تو ہے، یہی تو معصوم بچے ہیں جن کے سینوں کے اندر قرآن ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ دنیا میں اس کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے ایک عرف کو نہیں بدل سکتا، کیونکہ ان معصوم بچوں نے جو ہے اپنے سینوں کے اندر اس قرآن کو، اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اگر آج یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ دین کی محنتیں نہیں ہوتی تو آج میرے بھائی ہم ایمان پر باقی نہیں رہتے، آج ہمارا ایمان کب سے لٹ چکا ہوتا، آج ہم مسلمان نہیں رہتے۔ یہ اللہ نے اس کلام کی برکت سے، اس دین کی برکت سے، دین کی محنت کرنے والوں کی برکت سے اللہ نے اس دنیا کو قائم رکھا ہے، ورنہ قیامت دور نہیں ہے۔ ہم نے ایسے کوئی اعمال نہیں چھوڑے ہیں، ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے جس سے ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ آج ہمارا اللہ ہم سے روٹ گیا ہے، آج اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اس اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ ہماری عمریں گزر گئی، ہماری زندگی گزر گئی۔ آپ سوچو نا، اگر میرے پاس میں یہ محنت کرنے والے، یہ دین کی فکر کرنے والے نہیں آتے تو آج میں یہاں بیٹھ کر اللہ رسول کی بات کرتا یا ننگا ہو کر کے ناچتا گاتا ہوتا، شراب کے نشوں میں دھت ہوتا، نہ جانے کس کے ساتھ میں کیا زنا کر رہا ہوتا، کیسے گناہ میں مبتلا ہوتا۔ یہ اللہ نے ان فکروں کرنے والے اللہ والوں کی برکت سے اللہ نے آج ہمیں یہاں بیٹھایا آپ کے سامنے، ورنہ ہم تو جوتے چپل مسجد میں جو رکھے جاتے ہیں، مسجد میں جو جوتے چپل رکھے جاتے ہیں وہاں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ والوں کی ان کی قربانیاں ہیں کہ ان لوگوں نے مدرسوں میں جا کر کے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ 15 سال انہوں نے زندگیاں اپنی مدرسوں کے اندر دے دی، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں اتارا، اللہ کے کلام کے مفہوم کو جانا، اور جو ہے دنیا کے اندر آج چل پھر کر کے محنت کر رہے اور مسلمانوں کو صحیح راہ بتا رہے ہیں۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں، ہاں علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ جب تک اس دنیا میں موجود ہے انشاءاللہ قیامت نہیں آئیں گی، اور مسلمان اپنے ایمان پر باقی رہے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمارا بھی یہی حال تھا۔ آئے ہمارے پاس آ کر کے ایک بات کہی، کیا کہا؟ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ تنہا چلے آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ ایک بزرگ، ایک اللہ والے، اس فکر اور غم اور کڑن کو لے کر آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم شوٹنگ کرنے جا رہے ہیں، ہم صبح شوٹنگ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ فجر کی نماز پڑھ کے ہم سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں، اور وہ غم اور وہ فکر لے کر آ رہے ہیں جو اللہ کے نبی کے سینے میں تھی، اور آ کر کیا پوچھتے ہیں کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ اب آپ بتائیں، مجھ جیسا دنیا دار آدمی جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت بسی ہو، اس سے یہ کہہ دے کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا، کتنا غصہ آئے گا۔ میں نے کہا یہ کون ہے بھائی؟ یہ صبح ملک الموت تو نہیں ہے؟ اللہ چچا آپ کا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے؟ تو ہنسنے لگے، کہا ہاں پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں آپ کو مرنا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ قبر کے اندر گاڑی جائے گی داڑھی جائے گی؟ عجیب بات۔ اور غصہ آیا، میں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی۔ تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی۔ تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہ لگی دل پر جا کے یہ چوٹ، یہ تیر دل پہ لگا، اور بات بالکل ذہن میں گھومنے لگی کہ یہ کیا کہہ کے چلا گیا؟ سلام کیا چلے گئے۔ یہ ہوتا ہے دائی، یہ وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر امت کا غم ہوتا ہے، امت کی کڑن اور فکر ہوتی ہے کہ نوجوان اتنا خوبصورت ہے، اتنی اچھی پرسنالٹی ہے، اتنا پیارا نوجوان ہے، یہ کل مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلے گا۔ آج یہ سارے حضرات جو بیٹھے ہیں ان کی یہی فکر ہے کہ ہر ایک مسلمان، ہر ایک نوجوان جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔
اور یہی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ میرا ایک ایک امتی جہنم کی آنکھ سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے. اس کے لیے تمام قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی تکالیف اور قربانی ایک طرف رکھ دی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف اور قربانی ایک طرف رکھ دی جائے تو آپ کی تکالیف اور قربانی بڑھ جائے گی. میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ غم اور کڑن لے کر چلنا پھرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بس اللہ پھر جس کو قبول کر لے. فکر کرنا ہمارے اختیار میں ہے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے. کوشش کرنا ہمارے اختیار میں ہے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے. محنت کرنا ہمارے اختیار میں ہے، ہدایت دینا قبول کرنا اللہ کے اختیار میں ہے. آج یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر ایک ایمان والے کے سینے میں جو ایمان کی چنگاری ہے وہ شعلہ بن جائیں، وہ شعلہ بن جائیں. ہاں، ہر ایک ایمان والے کی زندگی میں پوری طرح سے دین آ جائے، کامل اور اکمل دین پوری طرح سے آ جائے. ہاں، من چاہے نہیں کہ جب دل میں دین پر آ گئے، موت مٹی ہوئی تو سب دین پر آ جاتے ہیں. ہماری ماں بہنیں بھی دین پر آ جاتی ہیں، سر پہ دوپٹہ آ جاتا ہے، حجاب آ جاتا ہے، اور جہاں شادی بیاہ ہوتی ہے تو سب اپنی من مرضی کے بے حیائی، بے پردگی، ناچ گانا، آرکیسٹرا، ویڈیو ریکارڈنگ سب ہوتا ہے. سنتوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے. تو ویسا دین نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پورے دین میں آ جاؤ. ہاں، پورے دین پہ اللہ کہہ رہا ہے یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، پورے دین پر آ جاؤ. شیطان کے ساتھ فاسد خیالات رکھ کر قدم بقدم ملا کے نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اور رحمان سے دور ہو گئے. رحمان باہیں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا بندہ آج نکل توبہ کرے گا، آج نکل توبہ کرے گا، آج نکل میرے طرف آئے گا. اور کہتا بندے تو ایک بالیس آ، میں 2 بالیس آؤں گا. تو ایک ہاتھ آ، میں 2 ہاتھ آؤں گا. تو چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا. اللہ کا وعدہ ہے. تو یہ غم اور یہ فکر اور یہ کڑن اللہ کو اتنی محبوب ہے، اتنا پسند ہے. جس بندے کے سینے میں یہ غم اور یہ کڑن، یہ درد، یہ فکر کہ اللہ کا دین کیسے سبز و شاداب ہو جائے، کیسے پھلے پھولے، میں کیا کروں اس کے لیے. میں جان نہیں لگا سکتا، میں وقت نہیں لگا سکتا، میں مال لگا سکتا ہوں تو مال لگائے. جان لگا سکتا ہوں، جان لگائے. وقت لگا سکتا ہوں، وقت لگائے کہ اللہ کا دین پھیلے اس دنیا کے اندر. ہر ایک ایمان والا راہ راست پہ آ جائے، ہر ایک ایمان والا جہنم کی آنکھ سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے. اتنا فکر کرنا ہے دوستو، بس اتنا غم لے کے چلنا ہے. اور دیکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ میرے بندے نے 1 روپیہ دیا، میرے دین کی خاطر دیا. اللہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے. کوالٹی کہ میرے اندر کتنا اخلاص ہے، میری اتنی حیثیت ہے. اے اللہ میں نے اتنا دیا، میں نے اتنا دیا، مٹھی بند کر کے دیا. سیدھے ہاتھ سے دیا تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا. یہ اخلاص، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. فکر کرنا کہ کیسے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، آج کل کا آنے والی نسل کا کیا ہوگا. آج دنیا کے اندر اتنی بے دینی، اتنے گناہ، اتنا ایمان سوزی کا ماحول، ایمان کے لٹ جانے کا ماحول بن گیا ہے. آج بچے کے جیب کے اندر ایسی چیزیں ہیں جس سے جو ہے ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے. ماں باپ کو نہیں پتا کہ ہمارا بچہ تنہائی میں کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، کون سے رخ پر جا رہا ہے. آج ہمارے بچوں کو بری عادتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے. سازشیں ہیں، اسلام کے دشمنوں کی سازشیں ہیں کہ ہمارے مسلمان کے بچے جو ہے ان نشوں میں مبتلا ہو جائیں. ہم بہت سارے ایسے پروگرامز کرتے ہیں پورے مہاراشٹر میں، پورے جو ہے ہندوستان کے اندر ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں کہ ہمارے نوجوان نسلیں ان نشوں سے بچے، ان برائیوں سے بچے، ہماری بچیاں بچے.
اگر ہم نہیں فکر کریں گے تو کون کرے گا؟ کل آنے والے ہماری اولاد، ہماری نسلیں، ہمارے بچے وہ بہک کر کے نہ جانے کس گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو چھوٹی سی عمروں سے ان کو جو ہے محنت کی جائے، ان کو اس ماحول میں ڈھال دیا جائے، اس قلعے کے اندر داخل کر دیا جائے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ ماحول ہو۔ اس لیے میرے بھائی یہ محنتیں ہو رہی ہیں، یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی فکروں میں لائیں، اس بات کو لائیں گے بھائی سارے انشاءاللہ؟ بہت کم، بہت آہستہ بولا آپ لوگ نے، انشاءاللہ لائیں گے صاحب؟ اللہ قبول فرمائے۔ اس کے لیے بھائی دیکھو ابھی مجھے یہاں پہ مدعو کیا گیا، ماشاءاللہ میرے جو آج طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، جتنا میرے طاقت میں نے بولا آپ لوگوں کو، بس اللہ پاک مجھے بھی سمجھا دیں، آپ لوگوں کو بھی سمجھا دیں۔ اب جو ہے یہاں پر انشاءاللہ میں سب سے مصافحہ کروں گا، ترتیب سے آئیے، اور جس کی جو حیثیت ہے، طاقت ہے، امت اللہ قبول فرمائے۔ تو اس طرح سے جو ہے جس کی جو حیثیت ہے اللہ نے دیا ہے، اس مدرسے کے لیے جو ہے آپ لوگ تعاون کریں، اور میرے ہاتھ میں کہہ رہے ہیں بھائی لوگ، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ۔ یہ ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ اللہ کے دین پہ لگ رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ کچھ یہاں رکھ دو نا، اس میں ڈال دیں گے بھائی۔ لو آئیے بھائی، اور دل بڑا کر کے زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔